تو یہ کون سی سوچ ہے جو اس چیز کے پیچھے ہے؟ اور آج کسان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بڑے گہرے اثرات ملک کی معیشت پر پڑتے ہیں. آپ ذرا پتہ کر لیں کہ ٹریکٹر کی مانگ میں کتنی کمی آئی ہے، موٹر سائیکل کی مانگ میں کتنی کمی آئی ہے، سائیکل کی مانگ میں کتنی کمی آئی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو پوری معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور آج کوئی سننے والا نہیں ہے. اور یہ وقت کے ساتھ یہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا. آپ کو کل امپورٹ کرنی پڑ جائے گی گندم مہنگے داموں، اور پھر آپ 2023 کی طرح اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے. کبھی مقامی گندم سے اس کو جوڑیں گے، لوگوں کو فورس کریں گے کہ وہ ایک قیمت ادا کریں جو امپورٹ سے مہنگی ہو. تو یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر روٹی کی قیمت فکس کرتے ہیں تو پھر سپورٹ پرائس بھی ایسی ہو جو اس قیمت پر گندم مہیا کر سکے روٹی کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ قیمت جو مرضی گندم کی بیچے، روٹی کی قیمت یہ ہوگی. یہ بڑی عجیب سوچ ہے. اگر آپ گندم کی خریداری کو فری مارکیٹ پر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو مارکیٹ دے گی، پھر روٹی کی قیمت بھی فری مارکیٹ پہ آ جائے گی. فری مارکیٹ شاید ایک دفعہ تو کسان برداشت کر لے، اور اگر ہمیں فری مارکیٹ چھوڑنی ہے تو پھر اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی گندم ایکسپورٹ کر سکے. آج اگر پاکستان کا فارمر گندم ایکسپورٹ کرے تو 3500 روپے ملیں گے. میں گندم کا کاشتکار نہیں ہوں، میری کوئی کاشتکاری سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی مفتیٰ صاحب کا کوئی تعلق ہے، بلکہ ان کا جو کاروبار ہے ان کے خاندان کا، اس میں شاید گندم سستی ہو تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، ہر ایک نے مجھے بتایا کہ قیمت جو پڑتی ہے گندم کاشت کرنے کی 3000 روپے کے لگ بھگ پڑتی ہے. اور آپ کے سامنے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فرٹیلائزر ہے، بجلی ہے، ڈیزل ہے، ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور بے پناہ اضافہ ہوا ہے. یوریا کی قیمت 2022 کے مقابلے میں آج دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. ڈی اے پی قیمت 12,000، ڈی اے پی 12,000 پہ پہنچ گئی ہے، وہ کوئی استعمال ہی اب کرنے کے قابل نہیں ہے. یوریا کا یہ حال ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یوریا میں اس کا سرپلس ہے. جو پروڈکشن تھی وہ استعمال ہی نہیں ہو سکی کیونکہ فارمر خریدنے کے قابل نہیں رہا. یہ سب باتیں ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوں گی. گروتھ 6.5% ہوا کرتی تھی ایگریکلچر میں، اور اس کا بڑا حصہ گندم کی فصل میں تھا. گندم تقریباً 60% رقبے پر کاشت ہوتی ہے پاکستان میں. وہ گروتھ کم ہو کے 1% پہ آ گئی. جس ملک کی آبادی 2.5% پہ بڑھ رہی ہو، 1% کا مطلب ہے کہ گندم کی ضرورت میں جہاں پر بڑی ہے اور اس کی جو کاشت ہے اس میں کمی آئی ہے، تو آپ کو امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. آج نہیں تو کل جانا پڑے گا. یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ کو آج کسان کی بات سننی پڑے گی، صوبائی حکومتوں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی. آخر بوجھ یہ سب پہ پڑتا ہے، اور بوجھ آخر میں لوگ ہی برداشت کرتے ہیں. آج تو سیاسی فائدے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آج میں نے روٹی بڑی سستی کر دی، میں نے یہ کر دیا، لیکن کس قیمت پر؟ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسان کو قربان کر دیا. تو آج حکومت کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ عوام کے مسائل نہیں پہچانتی. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کس سے اس کا اثر کیا ہوگا، ملک کی معیشت پر، کسان پر کیا اثر ہوگا. بڑی سیدھی سی بات ہے، اخراجات کسان کے بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے. یہ کب تک ہی ہوگا؟ آج جو انویسٹرز ہیں وہ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، اور جو ہماری نالج ہے 3 بڑے انویسٹرز ہیں.
مڈل مین ہیں جو خرید کر اس کے اندر مہنگے داموں کا انتظار کریں گے جب گندم مہنگی ہوگی، اور وہ ہوگی، آج نہ ہوا تو اگلے مہینے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد وہ اپنا پیسہ کما لیں گے. فارمر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، نہ خود اس کے پاس سٹوریج ہے کہ وہ سٹور کر سکے، نہ حکومت نے سٹوریج بنائی ہے کہ جہاں سٹور ہو سکے. حکومت آج خود اپنے گوداموں سے مال بیچ رہی ہے. یہ اگر بنیادی باتیں بھی اس حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ آج فارمر کے مسائل کیا ہیں، کسان کے مسائل کیا ہیں، ملک کی مشکلات کیا ہیں، مارکیٹ کیسے چلتی ہے، تو پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. پھر ہمیں پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم انسینٹیو دیں گے. فارمر نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اس کا خرچہ ہو گیا، اس نے پیسے مارکیٹ سے بورو کر لیے، اس نے ادا بھی کرنے قرضہ جو لیا ہوا ہے. آج پیسے مل نہیں رہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے. انسینٹیو جو ہیں ان کا فائدہ صرف چند لوگوں کو ہوگا. انسینٹیو وہ ہونا چاہیے جس کا فائدہ سب کو ہو. چند لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ہم سمجھتے ہیں کہ کسان کے مسائل حل ہو جائیں گے. آج اس پر کسان کی بات آپ کو سننی پڑے گی، اس کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. گندم کی قیمت ایسی ہو کہ فارمر کا مسئلہ بھی حل ہو. یہ ایک بڑا بیلنس ہے جو آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا کہ کسان کا مسئلہ بھی حل ہو اور جو گندم استعمال کرتے ہیں، سب گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک موزوں قیمت پر آٹا مل سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں آٹا سستا مل جائے اور کسان تباہ ہو جائے، یا کسان امیر ہو جائے اور ہم 200 روپے کا آٹا خرید رہے ہیں. یہ پالیسیز آپ کو ادھر لے جائیں گی. ایک دن جب آپ کسان کو اس دفعہ نہیں ملے گا، اگلی دفعہ وہ گندم کاشت نہیں کرے گا، آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی 3500 پہ، 4000 پہ. جی، جو کم از کم ہماری سمجھ ہے کہ اس سال بھی آپ کو گندم آخر میں جا کر امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو پروڈکشن ہے وہ ٹارگیٹ سے کم ہے، وہ ریکوائرمنٹ سے کم ہے. اور یہ ان پالیسی کا نتیجہ ہے جو پچھلے 1 سال میں رہی ہیں. اگر یہی پالیسیز آپ اس دفعہ کنٹینیو کریں گے، آگے یہ مزید یہ شارٹیج بڑھتی جائے گی. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے. دوسرے ممالک کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ نے فری مارکیٹ کرنی ہے تو پھر فری مارکیٹ کر دیں. اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو ریگولیشن سے کسان کے سر پر ریگولیشن نہیں ہو سکتی. اس کا پھر جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ سب کو برداشت کرنے پڑیں گے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. دوسرا مسئلہ یہ آج کل بڑا ایک ہاٹ مسئلہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت، تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں. یہ 2 دفعہ ہے کہ حکومت نے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی. اس کا بھی ایک اثر کاشتکار پر پڑتا ہے. اگر آج کاشتکار جو ہے وہ 18 روپے سستا ڈیزل خرید رہا ہوتا تو اس کی کچھ تو اس کو ریلیف مل جاتا. لیکن دنیا میں قیمت کم ہو گئی ہے، پاکستان نے کم نہیں کی. اس کا ایک فارمولا بنا ہوا تھا جس میں کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی. قیمتیں جو آتی تھیں اوگرا اس کو نوٹیفائی کر دیتا تھا. اس کے اندر حکومت کا 60 روپے کی پی ڈی ایل پہ تھا، جو ایک ٹیکس تھا، ایک لیوی تھی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی. پیٹرولیم لیوی جو ہے پہلے 8 روپے پیٹرول اور 7 روپے ڈیزل کم ہوا، وہ پاس آن نہیں کیا گیا. دوسرے دفعہ 10 روپے تقریباً پیٹرول اور 10 روپے ڈیزل تقریباً کم ہوا، وہ بھی پاس آن نہیں کیا گیا. جو فائنانس بل پاس ہوا تھا اس میں 10 روپے کی گنجائش تھی، 70 تک آپ لے کے جا سکتے تھے، تو وہ تو وہاں کور ہو گیا قانونی طور پر. اس کے بعد ایک آرڈیننس سے اس کو آگے بڑھایا گیا، اور صرف بڑھایا نہیں گیا، اس میں صرف لکھ دیا گیا کہ اب یہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ پیٹرولیم لیوی کیا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی
قیمت بڑھے گی پیٹرول کی ڈیزل کی تو حکومت بڑھا دے گی، جب کم ہوگی تو وہ اس کو اسی سطح پر برقرار رکھے گی اور پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دے گی، کیونکہ اب اختیار حکومت نے لے لیا ہے۔ اور یہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ ٹیکس لگانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ یہ آرڈیننس سے آپ یہ کام ایک اوپن اینڈڈ نہیں کر سکتے کہ جو مرضی حکومت فیصلہ کرے، قانون میں لکھ دیں جو مرضی حکومت فیصلہ کرے گی وہی لیوی لگے گی۔ ایک خرابی ہے۔ دوسرا، اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو یہ ہم نے پیسہ ہم اس سے بچے گا، اور تقریباً یہ اس مہینے 23 ارب ہوگا، اگلے مہینے ہر مہینے 30 ارب اگر قیمت یہیں پہ رہتی ہے تو یہ بلوچستان میں سڑکیں بنائی جائیں گی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قیمت تیل کی کم نہ ہوتی تو یہ بلوچستان میں سڑکیں بنائی جائیں گی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قیمت تیل کی کم نہ ہوتی تو پھر بلوچستان میں سڑکیں نہ بنتی، پھر بلوچستان بیٹھا رہتا۔ یہ بڑی عجیب خام خیالی ہے۔ حکومتیں جب سڑکوں کو پلان کرتی ہیں، ان کے اپروول کرتی ہیں، ان کی فنڈنگ کا بندوبست بھی کرتی ہیں، بجٹ میں رکھتی ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتی کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، ڈیزل کی قیمت کم ہوگی تو ہم بلوچستان میں سڑکیں بنا دیں گے، اگر نہیں کم ہوگی تو ہم نہیں بنائیں گے۔ یہ عجیب عجیب سوچ کی حکومت آج ملک کے اندر ہے، جو یہ چھوٹے چھوٹے یہ تماشے کر کے حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ حکومتیں مستقل پالیسی بناتی ہیں، اس کے مطابق ملک کی پلاننگ کرتی ہیں، پھر ملک چلتے ہیں۔ تو آج میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو پی ایس ڈی پی پاکستان کا ہے 1100 ارب رکھا گیا تھا، اس کے اندر بہت گنجائش موجود ہے اگر آپ بلوچستان کی سڑکیں بنانا چاہتے ہیں۔ سڑک صرف بلوچستان کو نہیں ہے، سندھ کو بھی ہے۔ ہم موٹر وے بنا رہے ہیں، لیکن موٹر وے کے دو حصے کی آج آپ کو وہ پیٹرول کی جو لیوی ہے اور بلوچستان کی سڑک اور یہ ہماری جو وہاں پہ کچھی کنال اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کے اندر بہت گنجائش موجود ہے، سڑکیں بنانی شروع کر دیں، اس پیسے کا انتظار مت کریں۔ یہ آپ نے اگر ریلیف کو عوام کو دینی تھی تو یہ ایک موقع تھا آپ کے پاس، جب دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں تیل کی، ہمیشہ حکومت ریلیف مہیا کرتی ہے اس طرح قیمت کم کر کے۔ بلوچستان میں جو سمگلنگ ڈیزل کی ہو رہی ہے، جو ایسٹیمیٹس ہیں 3 سے 4 ارب لیٹر کے ہیں ہر سال، اس پہ حکومت کو کوئی پی ڈی ایل نہیں ملتا۔ آج 78 روپے پی ڈی ایل ڈیزل پہ ہے۔ 78 کو اگر آپ ضرب دے لیں 3 ارب سے تو میرا خیال ہے بلوچستان کی ساری سڑکیں بن جائیں گی۔ اور یہ سارا ڈیزل جو ہے یہ بلوچستان کے ذریعے اسمگل ہو کے آتا ہے، اس نے پورے تیل کے نظام کو تباہ کیا ہوا ہے۔ آج بھی اسلام آباد کے اندر لوگ موجود ہیں۔ تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں تو منفی ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کئی مہینوں سے منفی آ رہی ہے، ہر مہینے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا بھی ہیلا بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ بھائی اس میں آپ کا کیا کرنا ہے، یہ تو فلاں فلاں تیل کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں، یعنی ہر چیز کا جواب فلاں فلاں ہے۔ ایک سال میں 40% سے مہنگائی کی شرح کم ہو کے 1% پہ آ جائے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت کم ہو کے منفی میں چلی جائے تو ان کو نہیں دکھتی۔ یا اگر 5 سے 6% زراعت کے اندر ترقی ہونی شروع ہو جائے، جدھر 50% ہمارے نہ صرف لوگ رہتے ہیں بلکہ غریب ترین لوگ رہتے ہیں، ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں بھائی بگ انڈسٹری کی گروتھ دکھاؤ، یعنی زراعت جہاں پہ 50% لوگ رہتے ہیں اس کی گروتھ کوئی گروتھ نہیں ہے، سیٹھ کی گروتھ دکھاؤ۔ یہ وہی منطق ہے جو پہلے اس ملک کے رئیس لوگ، سیٹھ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں کہ جب تک بڑی فیکٹری کی گروتھ نہیں ہے، گروتھ ہی نہیں ہے، اس گروتھ نامراد کو کیا کرنا جو غریب آدمی کی ہو، کسان کی ہو،
جو تپتی دھوپ کے اندر سارا دن ہل چلاتا ہے، اس کی گروتھ کیا گروتھ ہے؟ گروتھ تو سیٹھ کی. جس طرح وہ کیا پروگرام لے کر آئے تھے جس میں $4 بلین، $1 بلین کا ہمارا پورا پروجیکٹ ہے IMF کا، $1 بلین کا سالانہ، $1.25 بلین کا، $4 بلین 100 سیٹھوں کو دے دیے انٹرسٹ فری ڈالر میں. وہ تو گروتھ ہوئی نا صاحب. مگر جو کسان کی گروتھ ہے، غریب آدمی کی گروتھ، جس کی نہ کوئی آواز سنتا ہے نہ کوئی بولتا ہے، اس کی کیا گروتھ ہوئی؟ تو اگر ادھر 5-6% گروتھ ہو گئی تو وہ کہیں گے لیکن آپ نے وہ گندم کی قیمت جو طے کی وہ بھاؤ اچھا نہیں مل رہا، اس کی بات کریں. یعنی کوئی بات نہ کریں، مہنگائی کی بات نہ کریں، ترقی کی بات نہ کریں، گروتھ کی بات نہ کریں، بس وہ بات کریں جو ہمارے بھائی کو سوچتی ہے. یعنی بڑے سیٹھ کی بات کریں. یہ نہیں ہو سکتا. تو وزیر اعظم نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونے سے ایک کچھ پیسے ویسے آ رہے ہیں، ان کو ہم کلیکٹ کر کے وہ علاقے جہاں پہ زندگی لوگوں کی محال ہے ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں، ان کی سڑک بنا دیتے ہیں. تو کرٹیسزم آنا شروع ہو گیا. وزیر اعظم کے ذہن میں 2 چیزیں ہیں بھائی. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری دینی ہے، اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کم کرنی ہے. باقی ہم نے سب فائنانس منسٹری کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ اکانومسٹ جو ادھر ادھر ریئل انٹرسٹ ریٹ اور ریر اور پتہ نہیں کیا کیا فارسی بولتے رہتے ہیں جس کا غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم نے تمام معاملات ان پہ چھوڑ دیے. وزیر اعظم کہتے ہیں لوگوں کو نوکری دو تاکہ وہ عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنے بچے پال سکیں. مہنگائی کی شرح کو کم کرو تاکہ لوگوں کی جو بھی آمدن ہے، اور مشکل وقت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ دودھ کی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن مشکل وقت میں مہنگائی کو کم کرو تاکہ لوگوں کا گزارا ہو سکے، لوگ اپنا گھر چلا سکیں. یہ 2 معاملات ہیں بھائی، انہی کو لے کر چل رہے ہیں. انہی پہ میں بار بار انڈیکیٹر دیتا ہوں، انہی پہ تمام ہمارے وہ جو ہنرمند لوگ ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب ہم نے آپ کو کہا جب ہم آئے کہ پہلے ہم معیشت کو سٹیبلائز کریں گے، پھر ترقی کی دوڑ لگائیں گے، پھر غریب آدمی کی خدمت کریں گے. ہاتھ جوڑ کے کہا سب نے، ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ تھوڑا وقت دیں، معیشت کو سٹیبلائز کر لینے دیں، یہ بڑا مشکل وقت ہے. اب فچ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ معیشت سٹیبلائز ہو گئی. نہ صرف سٹیبلائز ہو گئی بلکہ فیوچر میں بھی ہماری ریٹنگ کے چکر میں نہیں میں ڈالوں گا کہ سی مائنس تھی یا پلس تھی اور اب بی مائنس ہو گئی اور بی پلس ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ پورا کر دیا، معیشت کو سٹیبلائز کر دیا. اب بھائی اسٹیبل اکانومی کو کیا آگ میں جھونکنا ہے اگر یہ غریب آدمی کے کام نہ آئے؟ اس اسٹیبل اکانومی کے لیے صرف موٹر گاڑی والے لوگوں کے متعلق سوچنا ہے یا اس اسٹیبل اکانومی میں کوئی غریب کا بھی حصہ ہے، کوئی غریب کی بھی آواز ہے؟ تو یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ بھائی ہاں سہولت دی جا سکتی، موٹر گاڑیوں کے تیل کی قیمت میں سہولت مل سکتی ہے، موٹر سائیکل والے بھی بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو بھی سہولت مل سکتی ہے. لیکن وہ بلوچستان کے لوگ جو ایک سڑک کے اوپر، یعنی اس سڑک کا نام ہے خونی سڑک، 2000 لوگ مرتے ہیں اس سڑک پہ ہر سال کیونکہ وہ کچی پکی سڑک ہے. کئی سال سے منصوبے بنائے، ہر حکومت نے منصوبے بنائے، کوئی منصوبہ، کوئی حکومت پائے تکمیل تک نہیں اس سڑک کو پہنچا سکی کہ جسے آپ سڑک کہتے ہیں، جو چمن سے شروع ہو کر کراچی تک لے کر آئے گی. اس سڑک کے اوپر پوری معیشت ہے بلوچستان کی، لوگوں کا روزگار ہے، وہ لوگ اس سڑک پہ چڑھیں گے، کنیکٹیوٹی آئے گی تو جو چیزیں وہاں پر ہیں وہ باقی ملک میں پہنچیں گی. وہ تمام فروٹ جو تباہ ہو جاتا ہے، جس کو آپ نے یہاں پہ کہتے ہیں، یہ بلوچستان، یہاں پہ نٹس اور فروٹس کی دکانیں ادھر بلوچستان کے نام سے کھلی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، یہ سب کہاں سے آتا ہے بھائی؟ آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے بلوچستان میں کیونکہ راستہ نہیں ملتا. تو اگر ان لوگوں کے لیے یہ راستہ کھلتا ہے،
اگر ان کے کاروبار چلتے ہیں، اگر وہ لوگ جو کاروبار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو ایک ایسی سڑک مل جاتی جس پہ وہ ٹریول کر کے کوئٹہ ہو، کراچی ہو، کوئی اور جگہ ہو جہاں پہ وہ ٹریول کر کے جا سکیں اور نوکری لے سکیں، اور نوکری لینے کے بعد اپنے بچوں بیوی کو ملنے کے لیے بھی جا سکیں، اگر کوئی ایسی سہولت پیدا ہو جائے تو بھائی کیوں معترض ہیں؟ کیا ہے اس میں اعتراض والی بات؟ کیونکہ موٹر گاڑی والے کو نہیں 10 روپے کا، 9 روپے کا، 5 روپے کا فائدہ دیا، کیونکہ وہی بات کہ وہ کیا ترقی ہوئی جو زراعت میں ہوئی، ترقی تو وہ ہے جو سیٹھ کی ہوئی، ترقی تو وہ ہے کہ $4 بلین 100 سیٹھوں کو دے دو تو ترقی، اور 5-6% زراعت میں ترقی آ جائے تو وہ کیا بھائی ترقی ہے؟ ہم زراعت کی بات کریں گے تو آپ فرٹیلائزر کی طرف چلے جائیں گے، ہم فرٹیلائزر کی بات کریں گے آپ سیڈ کی طرف چلیں گے، آپ کی تسلی نہیں ہوگی جب تک سیٹھ کی تسلی نہ ہو، تو سیٹھ کی حکومت یہ ہے نہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ موٹر گاڑیوں کے والے لوگوں کو سہولت ملے، تو ہمارے دل کو بہت قریب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمیں جتنی سہولت 70 روپے کی سہولت تو آ چکی ہے، 70 روپے ہماری جو قیمت تھی تیل کی وہ 70 روپے کم ہو چکی ہے، اس حکومت میں 40 سے 50 روپے کم ہو چکی ہے۔